بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اس خزانے کی مانند ہے جسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ بالکل۔ آج ہم تلنگانہ کے شعبہ تعلیم سے جڑی کچھ اہم خبروں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ معلومات آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن یعنی AIITA نے جمع کی ہیں۔ جی، مختلف تیلگو اخبارات سے لی گئی ہیں یہ خبریں۔ مقصد یہی ہے کہ اساتذہ کو جو بھی نئی پیش رفت ہو رہی ہیں اس سے آگاہ رکھا جائے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں ان خبروں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ جی بالکل۔ شروعات کرتے ہیں پرخ قومی سروے سے۔ آپ جانتے ہوں گے پہلے سے نیس کہتے تھے، نیشنل اچیومنٹ سروے۔ ہاں نیس۔ جی، تو اس میں تلنگانہ کی کارکردگی میں کچھ دلچسپ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ خاص طور پر کلاس 3 کی جو قومی درجہ بندی ہے نا، اس میں کافی بہتری ہے۔ اچھا، کتنی بہتری؟ ریاست 2021 کے بعد 36ویں پوزیشن پر تھی، اب وہ 26ویں پوزیشن پر آ گئی ہے۔ یہ کلاس 3 کی بات ہے۔ او واہ، یہ تو کافی نمایاں جمپ ہے۔ دوسری کلاسز کا کیا حال ہے؟ کلاس 6 میں بھی بہتری ہے۔ ریاست 26ویں پوزیشن پر ہے، 36 ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز میں سے، اور کلاس 9 میں 17ویں پوزیشن پر ہے۔ 17ویں؟ یہ تو اور بھی بہتر ہے۔ جی، اور اگر اضلاع کی سطح پر دیکھیں تو جنگاؤں ضلع کی کارکردگی کافی اچھی رہی ہے، نمایاں رہی ہے۔ اور کون سا ضلع پیچھے رہا؟ ونپرتی کی کارکردگی تھوڑی نسبتاً کمزور رہی ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو میں نے پڑھی وہ یہ کہ کلاس 3 میں سرکاری اسکولوں کے بچوں نے زبان اور ریاضی میں تقریباً 10% پوائنٹس زیادہ بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ جی ہاں، یہ بات واقعی حیران کن بھی ہے اور خوش آئند بھی۔ مطلب نجی اور مرکزی سرکاری اسکولوں سے بھی بہتر؟ جی بالکل، ایسا ہی نتائج بتا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو حکومتی سطح پر کوششیں ہوئی ہیں سرکاری اسکولوں میں، ان کے کچھ مثبت اثرات آنا شروع ہوئے ہوں۔ بہتری کے آثار تو ہیں، لیکن دیکھیں ایک بات صاف ہے کہ بنیادی خواندگی اور عددی مہارتیں جو ہے نا، فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی، ان کو مضبوط کرنے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ درجہ بندی بہتر ہونا اچھی بات ہے، لیکن اصل بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، ہے نا؟ بالکل، لیکن یہیں پر ایک تضاد سا نظر آتا ہے نا؟ اناڈو اخبار کی ایک رپورٹ میں نے دیکھی، جی، وہ کچھ اور ہی تصویر دکھا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ درجہ بندی تو چلو بہتر ہو گئی، لیکن سیکھنے کی جو اصل سطح ہے، مطلب بچوں کو آتا کتنا ہے، وہاں بڑے مسائل ہیں۔ اچھا، کیا کہتی ہے وہ رپورٹ؟ رپورٹ کے مطابق کلاس 3 کے 53% بچے، آدھی سے زیادہ، وہ دوسری جماعت کی سطح کا متن نہیں پڑھ سکتے۔ ارے باپ رے، 53%؟ جی، اور 48% بنیادی ریاضی جیسے جمع، تفریق وغیرہ وہ نہیں کر سکتے؟ یہ تو بہت تشویشناک بات ہے۔ اور یہ صرف کلاس 3 کی بات نہیں ہے۔ کلاس 5 میں 55% بچے دوسری جماعت کا متن نہیں پڑھ پا رہے۔ اوہ، کلاس 8 میں 58%، اور آپ یقین کریں کلاس 10 میں 53% بچے تقسیم کے سوال حل نہیں کر سکتے۔ ڈویژن 10ویں جماعت میں 53%؟ جی ہاں۔ تو یہ جو پرخ سروے کی بہتر درجہ بندی ہے اور یہ جو اینڈو رپورٹ کے نتیجے ہیں، ان میں تو زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہاں، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا یہ دونوں سروے الگ الگ چیزیں ناپ رہے ہیں؟ یہ ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے پرخ سروے زیادہ انتظامی پہلوؤں کو دیکھ رہا ہو، جیسے اندراج یا شاید کچھ اعلیٰ سطح کی مہارتیں، اور اینڈو رپورٹ بالکل بنیادی چیزوں پر فوکس کر رہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حکومتی پروگرام ہے جیسے نپن بھارت، TFI وغیرہ، جن کا مقصد ہی بنیادی خواندگی اور حساب کو بہتر کرنا ہے۔ ہاں، وہ 2026-27 تک کا ہدف ہے شاید۔ جی بالکل، تو ہو سکتا ہے ان کے اثرات ابھی پوری طرح زمین پر نظر آنا شروع نہیں ہوئے ہوں، وقت لگے گا۔ اچھا، انتظامی سطح پر اور کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نئی چیز؟ ہاں، ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ ایک نئی ایپ آئی ہے، TS Out ایپ۔ اچھا، وہ کس لیے ہے؟ اب کلیکٹرز جو اسکولوں کا معائنہ کرتے ہیں، اس کی تفصیلات وہ براہ راست اس ایپ میں ڈال سکتے ہیں۔ اس سے شاید نگرانی بہتر ہوگی۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ اور اساتذہ کے لیے کیا خبریں ہیں؟ ان کے مالی معاملات، پروموشنز وغیرہ؟ جی، اساتذہ کے لیے ایک اہم خبر GPF یعنی جنرل پروویڈنٹ فنڈ سے متعلق ہے۔
جو جی پی ایف سے جزوی رقم نکلوائی جاتی ہے نا، پارٹ فائنلز جسے کہتے ہیں، ہاں پارٹ فائنلز. ان کی منظوری کے لیے 250 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے، اور امید ہے کہ یہ رقم اسی مہینے کے آخر تک اساتذہ کے اکاؤنٹس میں آ جائے گی۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی راحت ہوگی اساتذہ کے لیے. یقیناً۔ دوسری طرف جونیئر لیکچررز جنہوں نے 2018 میں محکمانہ ٹیسٹ پاس کیا تھا، ان کے لیے پروموشن کاؤنسلنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ کس اصول پہ ہو رہی ہے پروموشن؟ وہ 85% پروموشن سے اور 15% براہ راست بھرتی کے اصول پر۔ ٹھیک، لیکن سنا ہے تبادلوں کے معاملے میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے، کوئی تنازع؟ جی ہاں، کچھ سینئر اساتذہ ہیں جنہوں نے تبادلوں میں مبینہ بے ضابطگیوں پر ہائی کورٹ میں کیس کیا ہے۔ اوہ، ان کی پٹیشن سنا ہے اخباری خبروں پر مبنی ہے۔ عدالت نے فی الحال اس کارروائی پر حکم امتناعی یعنی اسٹے آرڈر دے دیا ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے ایک بات اور بھی سامنے آئی ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ مثلاً؟ فوجداری کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور محکمانہ بھی، مطلب جیل، جرمانہ، معطلی، عہدے میں کمی، حتیٰ کہ برطرفی بھی۔ ہو، یہ تو سخت بات ہے۔ اساتذہ یونینز کیا کہہ رہی ہیں ان سب پر؟ ایک بڑی یونین ہے TSUTFT، تلنگانہ اسٹیٹ یونائیٹڈ ٹیچرز فیڈریشن۔ جی، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پوری ریاست میں ایک جنا گننا منا سیمپل سروے کروایا جائے۔ وہ کیوں؟ بات کیا ہے اور اساتذہ کی کتنی آسامیاں خالی ہیں اس کا صحیح ڈیٹا مل سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ درست ڈیٹا کے بغیر آپ منصوبہ بندی کیسے کریں گے؟ بات تو صحیح ہے۔ اچھا، طلباء سے متعلق بھی کچھ خبریں تھیں، وہ راگی جاوا والا کیا معاملہ ہے؟ ہاں، TSUSTA نے یہ بھی کہا ہے کہ تعلیمی سال شروع ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تقریباً، لیکن اسکولوں میں جو صبح ناشتے میں راگے جاوا دیا جانا تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ اوہ، یہ تو تاخیر ہے۔ داخلوں کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ 2 اہم اداروں کے داخلوں کی خبر ہے۔ ایک تو پروفیسر جیا شنکر تلنگانہ اسٹیٹ ایگریکلچرل یونیورسٹی PJTSAU، جی، وہاں UG کورسز اور ہوم سائنس ڈپلومہ کے لیے درخواستیں مانگی جا رہی ہیں۔ ادائیگی کی آخری تاریخ 18 جولائی ہے اور درخواست جمع کرانے کی 19 جولائی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا؟ تھی، اور انہیں ہارڈ کاپی کی وصولی کی تصدیق نہیں ملی۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ 12 جولائی تک ایسوسیٹ ڈین کے دفتر سے رابطہ کریں۔ ٹھیک، یہ معلومات اہم ہیں۔ آخر میں یہ مقامی کیڈر والی کیا بات ہے ملازمتوں کے لیے؟ جی، TSPSC یعنی تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی ملازمتوں کے لیے جو مقامی حیثیت لوکل سٹیٹس کا تعین ہوتا ہے، ہاں، اس کا فیصلہ امیدوار کی کلاس 4 سے 7 تک کی تعلیم کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اس کی پوری تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ اگر کسی نے مختلف جگہوں سے تعلیم حاصل کی ہو تو اس کی مقامی حیثیت کیسے طے ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تلنگانہ کے شعبہ تعلیم میں ایک ملی جلی سی تصویر نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل، ایک طرف تو قومی درجہ بندی میں کچھ بہتری دکھائی دے رہی ہے، خاص طور پر سرکاری اسکولوں کی کارکردگی کلاس 3 میں، جو حوصلہ افزا بات ہے۔ لیکن دوسری طرف بنیادی سیکھنے کی سطح پر جو کمزوریاں ہیں وہ کافی گہری ہیں، جیسا کہ اناڈو رپورٹ بتا رہی ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ انتظامی چیلنجز بھی ہیں۔ اساتذہ کے تبادلوں کے مسائل، فنڈز کی فراہمی میں تاخیر، راگے جاوا کا نہ ملنا، یونین کے مطالبات، یہ سب چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو درجہ بندی میں بہتری نظر آ رہی ہے اور جو بنیادی تعلیمی کمزوریاں ہیں جن کی دوسری رپورٹس نشاندہی کر رہی ہیں، جی، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اسے کیسے پر کیا جائے؟ وہ کون سے مزید ٹھوس اور مربوط اقدامات ہونے چاہیے جن سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ بچے واقعی سیکھ رہے ہیں، صرف درجہ بندی بہتر نہیں ہو رہی؟ یہی اصل سوال ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔